ماہ سفر کو مطلقاً بھی لوگ جو ہے وہ منحوس سمجھتے ہیں، اور اس کے اندر بہت سارے نیک کام کرنے سے یا نئے کام کرنے سے اجتناب کرتے ہیں، جیسا کہ مشہور ہی ہے کہ لوگ اس کے اندر شادی نہیں کرتے، یوں ہی اس کے اندر کوئی اپنا نیا کاروبار شروع نہیں کرتے، یا آپ یوں کہیے کہ اس کی خاص طور پر شروع کی جو تاریخیں ہیں جنہیں 13 تیزی کہا جاتا ہے، ان کو بہت ہی زیادہ لوگ منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام میں ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سفر المظفر، مظفر یعنی ظفر سے ہے، یعنی کامیابی والا ایک اعتبار سے کہیں کہ مہینہ اس کو کہا جا سکتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک کے اندر بہت سارے اسلامی واقعات بھی جو ہے وہ رونما ہوئے، اور بہت سارے معاملات کے اندر مسلمانوں کو فتح بھی نصیب ہوئی۔ شادی کی اگر بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے سفر المظفر میں ہی ہوا۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ بات کریں کامیابی کی تو غزوہ خیبر میں مسلمانوں کو فتح بھی ماہ سفر المظفر میں ہی ہوئی۔ یوں ہی حضرت سیدنا خالد بن ولید، حضرت سیدنا عمر بن عاص اور حضرت سیدنا عثمان بن طلحہ عبدری رضی اللہ تعالی عنہم نے سفر المظفر میں ہی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ اور علماء نے مزید یہ بھی ذکر کیا کہ مدائن جس میں کسریٰ کا محل تھا، اس کی فتح بھی مسلمانوں کو سفر المظفر کے مہینے میں ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ اس ماہ مبارک کے اندر بڑے بڑے معاملات ہوئے اور مسلمانوں کو فتح بھی نصیب ہوئی۔ شادی سے متعلق خود سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی، اس بات پہ یقین ہے کہ اس مبارک مہینے میں شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر شادی کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی مہینے میں کریں، لیکن اس کو گناہوں سے اگر بھرپور کر دیتے ہیں، اس کو گناہوں سے جو ہے وہ ڈھانپ دیتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر وہ چاہے کسی بھی مہینے میں شادی کی جائے، وہ شادی جو گناہوں والی ہوگی، وہ اگر اس سے آپ یہ امید رکھیں کہ وہ خوشی لے کر آئے زندگی کے اندر اور شادی خانہ آبادی کی طرف لے کے جائے، تو ایسا ممکن عموماً نہیں ہوتا یا ایسا نظر نہیں آتا، بلکہ عمومی طور پر گناہوں کی نحوست کی وجہ سے وہ شادی خانہ بربادی کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، اس کی نحوستوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، نیکیاں کرنی ہیں، ہر مہینے کے اندر نیکی کرنی ہے، ماہ سفر کے اندر بھی نیکی کرنی ہے۔ یوں ہی اگر بات کریں تو بعض لوگوں کا یہ بھی کانسیپٹ ہے، اور یہ بہت زیادہ عام ہے خاص طور پر گھروں میں خواتین کے اندر، کہ اس ماہ مبارک کے اندر بلائیں بہت ساری نازل ہوتی ہیں، اور ان بلاؤں سے چھٹکارے کے لیے عمومی طور پہ جو بعض اقدامات کیے جاتے ہیں، ان میں چھولوں کی فاتحہ ہوتی ہے، وہ تقسیم کیے جاتے ہیں، یا سورہ مزمل کا ختم کروایا جاتا ہے۔ دیکھیں، قرآن پاک کی سورت کا پڑھنا، اس کا ختم کروانا بالکل جائز ہے، باعث برکت ہے۔ یوں ہی صدقہ و خیرات کرنا، فاتحہ ایصال ثواب کرنا جائز ہے، اور اس کے بہت سارے اپنی جگہ فوائد موجود ہیں، لیکن جو کانسیپٹ ہے وہ کانسیپٹ غلط ہے۔ فاتحہ دلانے میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ کانسیپٹ کہ یہ بلائیں اترتی ہیں اور یہ اس اعتبار سے ان کو دور کر رہا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ مہینے میں، اس مہینے میں بھی بلائیں نہیں اترتی، یہ مہینہ بھی عام مہینوں کی طرح ہی ہے، خاص اس مہینے کا کوئی وہ نہیں ہے کہ اس مہینے کی وجہ سے بلائیں اس میں اترتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ بعض کتابوں تک کے اندر یہ واقعات اور روایات ملتی ہیں، لیکن وہ مستند نہیں ہیں، لہذا ان پر ہرگز توجہ نہ دی جائے، اور اس ماہ مبارک کو بھی عام مہینوں کی طرح نیکیوں کے اندر گزارا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اس ماہ مبارک کے اندر بھی بدشگونی سے اور دیگر معاملات کے اندر بھی بدشگونی سے محفوظ فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔